الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کو مختلف اوقات کے اندر ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں کسی موضوع کے اوپر مختصر سا بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات، یا آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو آپ باقی ناظرین سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پروگرام کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یوں سمجھو کہ یہ آپ کی بھی شو ہے. This program is live every Monday and Tuesday evening from 7 o'clock till 8 o'clock. And then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, who would like to see it at a different time or due to time zones, it can be viewed at a later time. And similarly, this program and all the previous programs, they have been uploaded onto YouTube for those people who would like to see and view and hear the previous programs. We have a short talk at the beginning on a certain topic, and then it's questions from your side, any observations, answers from our side, anything that you would like to share with the rest of the viewers and listeners. گزشتہ کل سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی اللہ رب العزت کی انسان کی تخلیق کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جب فرمائی تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اور قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح نفس کی، پھونک دی ان کے اندر. اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھ دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آدم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے سیدنا حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اور اللہ رب العزت نے اس نقشے کو قرآن کریم کے اندر بھی کھینچا ہے. چنانچہ جب دونوں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام جنت کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا کہ ایک خاص پھل جو ہے
اس کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں آپ جنت کے اندر کھانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، جتنی بھی آرائشیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز، یہ ایک پھل جو ہے، اس کو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے۔ قرآن کریم نے سورۃ اعراف کے اندر اس نقشے کو بھی پورا کھینچا ہے اور پوری تفصیل بتلائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے چوک جو ہو گئی کہ جس سے منع کیا تھا، ایک وقت آیا اور یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ اس طرح ہونا ہی تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ اس طرح ہونے والا ہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس چیز کو کھا لیا اور اللہ رب العزت نے پھر جنت سے ان کو دنیا کے اوپر اتار دیا۔ واللہ عالم کس انداز میں کیسے ہوا، اس کی پوری تفصیل ہر مرحلے کی یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں جو بتلایا گیا ہے مختصر انداز کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، فوسوس الیہم الشیطان، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو چیز ہے اس کو تم کھا لو اور اس کے کھانے سے تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو شیطان کے کہنے کی وجہ سے اور شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے اور شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ قدم لیا تھا، لیکن یہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ اس طرح ہونے والا ہی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام دنیا کے اوپر تشریف لائے اور پھر کافی عرصے تک اللہ رب العزت سے اس چوک کے اوپر، اس مسٹیک کے اوپر کافی عرصے تک اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے، توبہ ہوتے رہے، تائب ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت کی یہاں پھر دعا فرمائی، اور وہ دعا جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے، اور وہ دعا جو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر خود ڈال دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول کی، بخشش کی، مغفرت کی اور ان کو معاف فرما دیا۔ سورۃ اعراف کے اندر 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کو اور یہ جو دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور بخشش کے بعد اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو بخشش بھی فرما اور ہمارے اوپر پھر اس کے بعد رحم بھی فرما۔ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا اور بخشش نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارہ کے اندر ہم ہوں گے، نقصان کے اندر ہوں گے، ہمیں نقصان سے کوئی اور بچا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور بخشش کر دی، اور پھر اتنی مہلت دی کہ دنیا کے اندر تم رہو گے، تمہاری نسل بھی رہے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت قیامت کا موقع ہوگا، تمام کی تمام اس دنیا کو فنا کر دیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جبکہ یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ جو ستارے ہیں یہ پھیکے پڑ جائیں گے اور ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ واذا الجبال سيرت، یہ بڑے بڑے جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں
یہ اون کی طرح، کالعہن المنفوش، اون کی طرح جیسے یہ روئی ہوتی ہے، روئی کتنی ہلکی ہوتی ہے، آج ہمیں یہ پہاڑ بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں، جب قیامت ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوگا، فرشتہ جب اس سور کے اندر پھونکتی ہوئی وہاں سے جب آواز نکلی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي الْأَرْضِ من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، تو جب قیامت ہوگی تو اس وقت فرمایا یہ جو پہاڑ جو ہوں گے یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت اب انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور زندہ فرمانے کے بعد یعنی قبروں سے اٹھائیں گے، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد فیصلہ فرمائیں گے، اور قیامت کے دن کا مرحلہ ہوگا، اور اس کے بعد جنت، اور جن کی غلطیاں زیادہ ہوئی، جن کی معافی نہیں ہوئی، ان کی جہنم، تو پھر دوبارہ تمہیں موقع ملے گا جنت کا۔ تو یہ تھا مختصر آدم علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے انسان، اور پھر ان کے بعد سیدنا حوا علیہ السلام۔ تو انسانیت یہاں سے شروع ہوئی۔ میں پچھلے سیشن کے اندر یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانیت، ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانیت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام ادھر سے شروع ہوئی ہے۔ ہاں، سائنٹسٹ کی اپنی تھیری ہے، اور ان کے اپنے انداز ہیں، اور ان کی اپنی ریسرچیں ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارا ایمان قرآن پر ہے، احادیث مبارکہ پر ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، ان کالز کو بھی لے لیتے ہیں، اور گزشتہ کل سے کچھ سوال بھی باقی رہ گئے تھے، تو کوشش کریں گے ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے، لیکن فی الحال کالز کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کی اجازت ہو تو ایک بہت ہی آج جو ولادت ہے محسن پاکستان اور امت محمدیہ کے جو ایک سپوت ہیں، صحیح، اور جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس طرح جھنجھوڑا ہے پوری ملت اسلامیہ کو، تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو ضرور روشنی ڈالوں۔ ضرور۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقیقی عشق ہے اس کو ایک فلسفے کے ذریعے، اور جو پی ایچ ڈی انہوں نے کی فلسفے میں، اور جس طریقے سے انہوں نے الفاظ کو پرویا ہے، اور جس طریقے سے پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اور ایک شعر کے ذریعے انہوں نے پورے جو وقت کے اس وقت کے حالات تھے، یا آج بھی وہی حالات ہیں، اسی طرح کی چیزیں جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، اور جو خالی یہ نہیں کہ تھیوری ہمیں بتا دی، بلکہ اپنے عمل سے انہوں نے بتایا کہ کتنا وہ پوری جو دنیا کے جو حالات تھے انہوں نے کس طریقے سے بیان کیے۔ لیکن کیا ہم ایسی شخصیات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنی جنریشن کے لیے؟ کیا ان کے پیغامات ہم اپنی آنے والی نسلوں میں پہنچا رہے ہیں؟ جس طریقے سے آج کے حالات ہیں، جس طریقے سے دولت کی پوجا کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا کہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، تو محشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو بہت خوب، بہت خوب۔ اس طرح کی جو ان کی شاعری ہے، کیا ہم کامیاب ہوئے ایسی شخصیات جنہوں نے کہ اپنی زندگی وقف کر دی؟ جس طریقے سے انہوں نے گول میز کانفرنس جب ہوئی تو یورپ میں بھی گئے، اور پھر ترکی گئے، ایران گئے، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ مدینہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے ہو کر واپس آئے ہیں، تو آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں وہاں جا کر کس طریقے سے میں اتنا گناہگار بندہ ہوں، اور جو میرے اوپر فرض ہے مطلب حالات کو بدلنا، امت کو بدلنا،
ان کے دل کو بدلنا جو میرے اوپر ڈیوٹی ہے، جب تک وہ میں سارے کام نہ کروں تو میں ان کے یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو ہم لوگ حج اور عمرے کو بھی ایک سرٹیفکیٹ مانتے ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور ہمارے عمل جو ہیں وہ اس سے میچ ہی نہیں کرتے. تو جی صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پلیز اس طرح کی شخصیات کی جو تفکرات ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا مطلب کہ ایک مشن وہ انہوں نے دیا ہے، اس کو ہم بھی آگے لے کر چلیں. صحیح، واقعی. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ علامہ رکھا گیا اور وہ واقعی اس قابل تھے. علامہ کا مطلب بہت ہی بڑے عالم، اور اللہ رب العزت نے واقعی علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت ہی علم دیا ہوا تھا، اور جنہوں نے ان کا شکوہ اور جوابی شکوہ پڑھا ہے تو ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ شکوہ کس انداز کے اندر. بلکہ اس وقت کے بعض علماء نے تو ان کے اوپر فتویٰ ترازی کر دی تھی وہ شکوہ ان کا جب پڑھا، لیکن جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو نظر تھی بہت دور اندیشی اور بہت گہری، اور اللہ کے ساتھ خاص ان کا پیار محبت تھا. تو واقعی علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عصری تعلیم کے دینی دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ تھے، اور بہت خوب کہا کہ واقعی انہوں نے بعض اوقات اپنے شعر شاعری کے اندر پورے دریا کو کوزے کے اندر اس طرح بند، چند اشعار کے اندر ان کو بند کر کے انسان کو پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں. تو بڑے بڑے لوگ تھے. اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی جو قبریں ہیں ان کو نور سے منور فرمائے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. محترم آپ نے یہ جو ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع شروع کیا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، یعنی اس میں سب انسانوں کی تخلیق شامل آ جاتی ہے. تخلیق آدم کے متعلق یعنی کہ جو ایک طرح کے یعنی اہل کتاب نے بڑی غلط فہمیاں یعنی پھیلائی ہوئی ہیں اپنے خیال کے مطابق، اور افسوس کہ ہمارے علماء نے بھی ان کو اپنا لیا اور ان کو روایات میں یعنی آج تک نقل ہو رہی ہیں سارا کچھ. اس کے متعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں. پلیز ڈو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے کہ یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جو غلطی ہوئی تھی حضرت حوا کی وجہ سے ہوئی تھی، انہوں نے آدم علیہ السلام کو اس پر قائل کیا یا مائل کیا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان، صحیح، شیطان نے اس کی طرف یعنی آدم علیہ السلام کی طرف وسوسے ڈالے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. آگے پھر اس کا پھل تو بے شک دونوں نے کھایا تھا جی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، صحیح، وہ بھول گیا. آدم یہاں بھی مذکر کا ضمیر آتی ہے، صحیح، اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کا ارادہ نہیں پایا تھا اس وقت، جان بوجھ کر اس نے نہیں یہ غلطی کی تھی. یہاں بھی مذکر کی طرف اشارہ ہے، مؤنث نہیں ہے. صحیح. آگے پھر پھل کھانے کی وجہ سے جب ان کے وہ جو جنت کی نعمتیں لباس سب کچھ اتر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حوا کا نہیں آتا ہے. اور پھر آگے فرمایا دوسری بات جو بڑی یعنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہاں سے یعنی گویا کہ ایک طرح کے یعنی کہ ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اتارا، اور یہاں کئی سال تک یعنی کہ روتے پھرتے رہے کہ ہوا کہیں آدم کہیں یہ وہ ساری سب من گھڑت کہانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر اس نے چن لیا، یعنی اللہ نے ان کو توبہ جو قبول دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی اسی وقت قبول کرتی تھی، غلطی معاف کرتی تھی دونوں کی. صحیح. فَتَابَ عَلَيْهِ،
پھر فتابہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ قبول کی، ان کی توبہ قبول کی، ان کے پر متوجہ ہوا ہے، اسی طرح کی رحمت کے شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا. صحیح. وہ ہدا، اور ان کو ہدایت بھی دی جس نبوت کے اور اعلیٰ رتبے پر ان کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، اور اس غلطی سے پہلے جس پر قائم تھے اللہ نے اسی پر وہاں قائم کر دیا جنت میں ہی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اس کے بعد حکم ہوتا ہے ان کو کہ اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے سارے کے سارے. یمین سے مراد ہے کہ اب آدم کی اولاد نسل ساری زمین پر رہے گی جس طرح کہ آدم سے اتارے گا. بعض اقبال بعض آگے پھر اللہ نے ہدایت پھر وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہدایات ہماری آئے گی ایک نبوت کی صورت میں اور اللہ کی وحی کتابوں کی صورت میں. تو یہ چند باتیں جو ہے انتہائی غلط قسم کی جو پھیلی ہوئی ہے، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. ویری نائس. غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، حوا نے نہیں کروائی تھی. جی جی جی، بہت اچھا، اور آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، اور جس انداز میں آپ نے پیش بھی کیا، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ ماشاءاللہ علماء ہماری سنتے ہیں، اور آپ نے علمی انداز کے اندر مختلف جو آیتیں ہیں، میں تو چونکہ جنرل انداز کے اندر بعض علمی نکات عرض کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے جو ویوز اور لسنرز ہر طبقے کے ہوتے ہیں، اس لیے موقع، محل اور مرتبے کے لحاظ سے ہر بات کرنی ہوتی ہے. تو جس انداز میں آپ نے پیش کیا اور آپ سمجھ گئے میرا مطلب اور میرا مقصد، دیٹس سو نائس آف یو. اور اس طرح باقی بھی میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ینگسٹروں کے اندر یہ غلط قسم کی یعنی جو عقائد یعنی ان کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں وقت ہو گیا ہے بریک کا، تو بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی اور باقی جو سوال ہوں گے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.